اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میں ڈسپلن بھی ہو، آپ میں ڈٹرمینیشن بھی ہو، اور آپ میں ڈیڈیکیشن بھی ہو. تبھی آپ اپنے اس گول کو، اپنی اس خواہش کو، اپنے اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن خالی خواب دیکھنا، کرنا کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ڈٹرمینیشن نہیں ہے، کوئی ڈیڈیکیشن نہیں ہے، تو پھر تو وہ خواب بس وہ ایک آپ نے سوچا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، پا نہیں سکیں گے. درست. تو یہ میرا جناب آپ کو. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات آپ نے بھی کی. جی جی جی. تو وہی معاملہ، وہ خواہشات یا خواب بننے، کچھ بھی کرنے سے پہلے انسان جو کچھ بھی زندگی میں گول اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سوچنا ضروری ہے، ایک پلاٹ بنانا، اور وہ پلاٹ کو ہی میرا خیال خواب کہا جاتا ہے. کیوں اپنا مولوی صاحب؟ اصل میں جو شعوری خواب جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، شعوری خواب ہی بیسیکلی خواہشات کا نام ہے. جی بالکل. جو آپ جاتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ آپ پھر جیسے آپ نے عمران خان کی مثال دی، علامہ صاحب کی مثال دی، اور کئی دنیا میں. اور بنیادی طور پہ اصل میں یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جاگتے میں بھی خواب دیکھتا ہے، جیسے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے. تو یہ تو بنیادی طور پہ ہر آدمی جاگتے میں بھی خواب دیکھتا ہے، سوتے میں بھی دیکھتا ہے. جاگتے میں جو خواب ہے اس کے لیے ہم شعوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے اپنے وسائل کے مطابق اس کے لیے ہم کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں کہ اس خواب کو ہماری زندگی میں ہی تعبیر مل جائے. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کمزور خواہشات کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ تتر بتر ہو جاتے ہیں. بالکل. اس میں ضرور نہیں کہ آپ اس کے ساتھ چل سکیں. ایک خاتون کا شعر ہے کہ ہاتھ پیلے کر کے اور دھوئیں مچانے کے لیے، ہاتھ پیلے کر کے اور دھوئیں مچانے کے لیے لڑکیاں بےتاب ہیں اس پار جانے کے لیے. اب لڑکیوں کی ایک اپنی خواہش ہے، اور وہ یہ بھی ایک خواب بھی ہے کہ لڑکیاں بےتاب ہیں اس پار جانے کے لیے. اب اس پار جا کے کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنی معصوم خواہش جو ہے. بالکل. یہ جس طرح بھی اسلم صاحب نے لندن سے کال کہ وہ قسمت بھی ساتھ جڑ جاتی ہے. لیکن قسمت تو ایک بات کی بات ہے نا، پہلے انسان کا اپنا ارادہ کیا ہے. صحیح بات. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ سوچتا کس طرح ہے. بالکل صحیح. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج صرف خود غرضی ہے، ہر انسان اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ خواب وہ جو دوسروں کے لیے دیکھے جائے. تو جب آپ دوسروں کے لیے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دوسرے آپ کے ساتھ ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ تنہا ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی طاقت بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو علی اصغر صاحب ماشاءاللہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں سر، اس میں کچھ شک نہیں. جی تو ہم چاہیں گے کہ ان سے سنیں کہ اپنی شاعری میں یہ خوابوں کو کس طرح بن کے لے کے آئے ہیں. جی جی جی. کیا ہے جی آپ کے خواب؟ جی اصل یہ آپ شفیق صاحب ایک کال پہلے پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں اپنا قاضی داؤد ڈاکٹر صاحب نہیں ہم نے سنڈے پروگرام کرنے جی انہوں نے نمبر تو دے سکتے ہو پلیز؟ سر اسٹوڈیو سے مل جائے گا آپ کو. جی ہاں شفیق صاحب یہ آپ لوگوں کی اور بھائی فروغی صاحب کی محبت ہے. میں شاعر بارات میں اتنا بڑا نہیں ہوں، بس بڑے لوگوں کا آشیرواد تو آپ کے ساتھ محبت ہے. واقعی ان کے کلام میں بڑی جان اور جو بات کرتے ہیں وہ بڑی. تو یہ میرے کچھ خواب ہیں جو میں نے یہاں تھوڑی سی نظم کے اندر بند کیے ہیں، جس کے لیے میرا خیال پچھلے ہفتے اپنے فاروقی بھائی نے اس کے مطلب ان کا شکایت بھی کی تھی کہ ترنم میں نہیں پڑھا. تو میں نے کوشش کی ہے اس کو ترنم میں پڑھنے کی. جی بہت شکریہ. جی کس طرح دیس میں نہ کوئی بھوکا سوئے، بنا دودھ کے نہ کوئی بچہ روئے، بنا دودھ. یہ خواب ہے میرے، یہ خواب ہے میرے. بیٹی کا بوجھ نہ بیٹی کا بوجھ رہے نہ سر پہ، بوڑھی نہ ہو کوئی باپ کے در پہ. کیا بات میرے بہت خوبصورت خواب ہے میرے. سب کو ان کا حق ملے، جدھر بھی جائیں سچ ملے. یہ خواب ہے میرے،
یہ خواب ہے میرے. بیٹی والا شعر پھر پڑھیں. وہ پڑھیں جی, بہت خوبصورت شعر, بہت خوبصورت شعر ہے. بیٹی کا بوجھ رہے نہ سر پہ, بیٹی کا بوجھ رہے نہ سر پہ, بوڑھی نہ ہو کوئی باپ کا گھر پہ. بہت اچھی بات, ماشاءاللہ. یہ خواب ہے میرے, یہ خواب ہے میرے. امیر و غریب کی گرے دیوار, امیر و غریب کی گرے دیوار, سب کا بیڑا ہو جائے پار. یہ خواب ہے میرے, یہ خواب ہے میرے. زندہ ہو جائے پیار و محبت, زندہ ہو جائے پیار و محبت, ہو جائے ختم یہ پھیلی نفرت. یہ خواب ہے میرے, یہ خواب ہے میرے. یہ تو سب خواب نہیں بلکہ دعا ہونی چاہیے. دعا ہے نا سب خواب. بہت اچھی. قسمت کے یہ مارے لوگ, قسمت کے یہ مارے لوگ, رہے نہ باقی ان کے روگ. یہ خواب میرے, یہ خواب ہے میرے. آخری شعر. پروردگار مکمل کر دے, پروردگار مکمل کر دے, ادھورے اصغر خواب ہے میرے. خواب ہے میرے, یہ خواب ہے میرے. اصل میں کیا جی, بس جو آپ نے کی دعا ہے تو یہ میری خواہشات ہیں, میری بھی یہ خواب ہے نا, یہی خواب ہے کہ چاہے ایسا ہو جائے. بڑا صحت مند خواب ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا صحت مند ہے. جی جی جی, جو آپ نے جو بات کی وہ یہ بلا مبالغہ بہت خوبصورت بات ہے. بہت شکریہ شکریہ. بالکل. اگر یہ دیکھیں, یہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے آپ نے جذبات کا اظہار کیا ہے, تو اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے وہ ساغر صدیقی مرحوم, تو کہ ان کی بھی زلفیں بکھری ہوتی تھی اور لوئی لے کے وہ لاہور کی سڑکوں پہ گھوما پھرا کرتے تھے. تو مطلب بڑے ایجوکیٹڈ پرسنالٹی تھی وہ, لیکن ان کا حال جو تھا بظاہر وہ اس طرح فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا کر چلے, وہ سارے ذات سے نکل گئے تھے اصل میں. جی, تو ان کو کسی نے کہنا کہ بھی یہ آپ زلفیں نہیں سنوارتے, ٹھیک, کپڑے نہیں پہنتے, تو وہ احتجاج تھا ایک چلتا پھرتا معاشرے پہ. ان کا خواب تھا کہ میں زلفیں اس وقت سنواروں گا جب میرا معاشرہ سنور جائے گا, تو جب میری قوم جو ہے اس کا تن ڈھانپ دیا جائے گا تو میں اپنا تن ڈھانپ لوں گا. تو وہ بھی بیچارے خواب لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب سر اس طرح کی یہ روحیں پھر تڑپتی ہیں جب قوم کے لیے خواب دیکھے جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں, تو ان کے جب خواب پورے نہیں ہوتے. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے, پھر یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. جی قیوم صاحب, سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سلام. میں بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا بھی یہی خواب ہے, کاش یہ ہمارا خواب پورا ہو جائے. لیکن پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی کہ یہ کام جو ہے یہ دنیا میں اگر یورپ کر سکتا ہے, یہ بھی انسان ہے. جی, اگر امریکہ کر سکتا ہے, چائنا کر سکتا ہے, یا جاپان کر سکتا ہے, تو پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. ہماری بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ہمارے اندر بھی ایسے ہی دماغ ہے, ہم بھی انسان ہیں, سب کچھ. پاکستانی لوگ محنتی بھی ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی زمین دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں آپ دیکھیں چائنا کی بارڈر سے ایکوادر تک کتنا بڑا ملک ہے یہ, اور سارا خالی پڑا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا پاکستانیوں کو, وہ سارا ملک خالی پڑا ہوا ہے. وہ لوگوں کو تقسیم نہیں کی جا رہی. زمین اگر لوگوں کو دے دیں, بانٹ دیں کہ اس میں سے روزی اپنی خود نکالیں, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا. بے شک بے شک. ساری زمین خالی پڑی ہے, سب پہاڑ خالی پڑے ہیں, سارا بلوچستان خالی پڑا ہوا ہے. ان کو 10 مرلے زمین بھی نہیں دیتے کہ کم از کم اس میں چلو سبزی اگا لیں, فصل ہی تھوڑی اگا لیں. یہ کون کرے گا؟ آپ کے لیڈرز. آپ کے لیڈر خود تو عزت کے ساتھ بڑے محلوں میں رہتے ہیں, ان کے پاس پاکستان کا سارا پیسہ ہے, لیکن غریبوں کو کچھ نہیں انہوں نے دیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کے ملک جو ترقی کرتے ہیں اس میں انصاف ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی دیں, خود بھی کریں, اور جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے, جس کے لیے آپ کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے, جتنا پیسہ مل رہا ہے, جو سہولتیں آپ کو ایک غریب ملک پاکستان دے رہے ہیں, کیا آپ اس کے متقاضی دیانتداری سے کام کر رہے ہیں؟